ایران کے صدر آئے ہیں اور ایران کے صدر کے دورے کو خراب کر دیا۔ واشنگٹن سے ایک ہی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور اس کے بعد سب کی دوڑیں لگ گئیں۔ ایران کے صدر کا دورہ جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بہت ہی برے طریقے سے فلاپ ہوا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میں ایرانی صدر کو سن رہا تھا، معزز مہمان ہمارے لاہور میں، ان کو میں سن رہا تھا مولانا عبدالخبیر آزاد کے ساتھ، وہ علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دے رہے تھے اور وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں، یعنی کسی پبلک گیدرنگ میں اور کوئی جان پہچان والے اچھے انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں، بااثر لوگ، ان سے مخاطب ہوں، یا کم از کم کسی کالج سے، کسی اسکول سے، اس طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ براہ راست خطاب کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ایرانی صدر نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کو کسی بھی جگہ پہ نہیں انٹریکٹ کرنے دیا گیا، اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے سیشن سے بھی ان کا خطاب ہو سکتا تھا، وہ بھی نہیں کروایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے تو تھے ایران کے صدر، ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اس کو اگلے مرحلے میں لے کے جانا تھا، کیونکہ ایران کی طرف سے پریشر بڑھتا جا رہا تھا کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل شروع کیا جائے۔ ایران اپنی سائڈ کا کام کر چکا ہے، اب پاکستان کی باری ہے، لیکن واشنگٹن سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا اور اس کے بعد سب کی لگ گئیں دوڑیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ کافی ہلچل دیکھنے میں آئی۔ امریکی سرکار نے کیا کہا، پہلے تو میں ذرا وہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملے کی شدت اور حدت کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے کل پریس کانفرنس، جو ان کی ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران سے تجارتی معاہدے کرنے والے ممالک کو پابندیوں سے متعلق خبردار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے وہ اسی تناظر میں بات ہو رہی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان پر جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ایران کے ساتھ جو بھی ملک تعلقات رکھے گا، تجارتی تعلقات، تو وہ امریکہ کی پالیسی اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ان سے جب سوال پوچھا گیا پاکستان سے متعلق اور ایران سے متعلق اور کئی معاہدوں پر دستخط، انہوں نے کہا جی، نمائندے نے سوال کیا کہ ہونے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایران سے تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم آگاہ کر چکے ہیں پاکستان کو کہ جناب ذرا اپنی سائڈ دیکھ کے یہ کام کرنا، بعد میں پھر ہمیں نہ کہنا کہ آپ پابندیوں کی زد میں آ گئے ہیں۔ اور پاکستان کہتا ہے اسے ایران گیس پائپ لائن پر امریکی پابندیوں کی چھوٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ سوال جب پوچھا گیا تو ان کی طرف سے جواب آیا، نائب ترجمان کی طرف سے، کہ حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے حصول پر خود بات کر سکتی ہے۔ لہذا دوسری جانب امریکہ کی طرف سے جو بیلسٹک میزائل پروگرام جن سے ہم آلات وغیرہ لیتے ہیں، اور ان کمپنیوں پر جو پابندی عائد کی ہے، تو امریکہ کے نائب ترجمان نے یہ کہا کہ امریکہ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں، اور انہوں نے بلکہ اس سے بھی سنگین بات کی جو کہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چین اور بیلاروس میں مقیم ادارے تھے جن پر ہم نے پابندیاں لگائی ہیں۔ ہم نے پاکستان بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات قابل اطلاع کشیابی فراہمی کا مشاہدہ کیا ہے، اور بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں خریداری جہاں بھی ہو، ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ انڈائریکٹ وہ پاکستان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے جو پرزے شرزے ہیں وہ جو آپ خرید رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک وارننگ ہے۔ ایک اور وارننگ امریکہ کی طرف سے آئی ایرانی صدر کی طرف میں آتا ہوں، اس کے بعد اس کے اثرات پاکستان میں کیا مرتب ہوئے۔ ایک اور بھی امریکہ کی طرف سے وارن کیا گیا، خبردار کیا گیا، اور وہ ہے سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے۔ پاکستانی انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی تشویشناک انہوں نے قرار دی ہے، اور سالانہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال انسانی حقوق کی صورتحال میں خاصی تبدیلی نہیں دیکھی گئی، اور کئی شعبوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی قابل اعتماد رپورٹس ملی ہیں، اور غیر قانونی حراست، سیاسی قیدیوں، میڈیا کی آزادی، صحافیوں پر تشدد، بلا جواز گرفتاریاں سمیت آزادی اظہار پر پابندیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین صحافیوں کو خاص طور پر جنسی تشدد اور ہراسانی کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ توہین مذہب کے خلاف قوانین، اقلیتوں کے خلاف واقعات، انٹرنیٹ کی آزادی پر پابندی پر بھی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے۔
یہ ساری چیزیں اور پھر اکثریت پسند تنظیموں اور دیگر غیر ریاستی عناصر کے تشدد کے باعث لا قانونیت بڑھی ہے۔ یہ جناب صورتحال پاکستان کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ تو ایران کا جو ہوا معاملہ، ایران کے بارے میں جو دھمکی آئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں کہیں بھی ایران گیس پائپ لائن کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ جناب پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے، اور یہی حال ہمارا ہوا تھا اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ کے دورے پر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی ایرانی صدر سے، اور وہ ایرانی صدر سے ملاقات کیے بغیر چائنا روانہ ہو گئے اپنے نجی دورے پر۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ واشنگٹن کی رائے کو نواز شریف صاحب نے کافی امپورٹنس دی ہے، اور نواز شریف سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی ایرانی صدر سے ملیں اور واشنگٹن کی کاغذوں میں ان کے کاغذات خراب ہوں، ان کا کردار خراب ہو، لہٰذا یہ بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف، وہ ہے جنرل باجوہ جو ہیں وہ دوبارہ پھر آ بیل مجھے مار، وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ تو جنرل باجوہ جو ہیں وہ نکلے، شادی کی تقریب میں گئے اور انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو پکڑا اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو بتایا، جیب سے قرآن مجید نکالا، بقول مجیب الرحمان شامی صاحب کے کلمہ پڑھا اور وہاں پہ صفائیاں دیتے رہے، قسمیں اٹھاتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو ہٹانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے کی، اور 3 باتیں ایسی کی کہ تینوں باتوں کی تردید آ گئی، اور تردید نہیں آئی بلکہ یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو بات کی ہے اپنی بات پر قائم ہوں، اور نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے پاکستان سے باہر بھیجنے میں انہی کا کام تھا۔ اور اگلی بات جو ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اور جنرل باجوہ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس پہ وہ خاموش ہو گئے کیونکہ انہوں نے جتوایا بھی تھا خواجہ صاحب کو۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جی محمد زبیر صاحب، کل وہ آئے، اپیئر ہوئے اے آر وائی میں، اور انہوں نے تو بڑی ہی 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجنے میں، جیل سے نکالنے میں انہی کا کردار تھا۔ انہوں نے کہا کسی اور کا نہیں، صرف انہی کا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو جاتا اور یہ سب کچھ ہو سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ملاقاتیں بھی کی، اور ملاقاتیں بھی باقاعدہ طور پہ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی تحریک عدم اعتماد اور یہ سب کچھ ہوا، یہ بھی جنرل باجوہ کے فیسیلیٹیشن کے بعد ہوا، ان کے اپروول کے، ان کے آشیرواد کے ساتھ ہوا، اور تمام رہنما جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے، میں بھی نواز شریف صاحب کے نمائندے کے طور پہ کر رہا تھا، مریم صاحبہ کے نمائندے کے طور پہ کر رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ ساری ڈیلنگ ویلنگ چل رہی تھی، لہٰذا باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو کی ایکسٹینشن کی، تو محمد زبیر صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ وہ تو آخری دن تک کوشش کرتے رہے ہیں، آخری دن تک کوشش کرتے رہے ہیں ایکسٹینشن کی کہ میں کنٹینیو، اور وہ زبیر صاحب نے یہ کہا کہ وہ آل ٹائم آرمی چیف اپنے آپ کو کرنا چاہتے تھے کہ میں ریٹائر ہوں ہی نہ، میں گھر جاؤں ہی نہ، آل ٹائم آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے وہ، تاکہ مستقل بناتے ہوئے میں ہی قائم دائم رکھوں اور کسی اور کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ زبیر صاحب نے کہا۔ اس کے بعد تیسرا عدم اعتماد کا بھی انہوں نے، تو چاروں معاملات میں محمد زبیر صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ تو بہتر تو باجوہ صاحب جو ہیں جی، وہ میرا خیال ہے کہ اب باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح سے باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے خلاف بے شمار گواہیاں ہیں۔ وہ جتنا اچھا ہوگا، ان کے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ خاموش رہیں، اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی اور باقی لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف گواہیوں کے انبار لگ جائیں گے، اور اتنی گواہیاں آئیں گی جو آ چکی ہیں، آلریڈی آ چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف پھر کارروائی شروع کرنی پڑے موجودہ حکومت کو یا پھر اگلی حکومت کو۔